راہ رہنما ہے رومی۔ آپ اسلام اور اس کے حقائق کی لذت آشنا ہیں۔ مثنوی رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے سے اگر دل میں گرمی اور شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ شوق خود مرشد ہے۔ میں ایک مدت سے مطالعہ کتب تر کر چکا ہوں۔ اگر پڑھتا ہوں تو صرف قرآن مجید اور مثنوی کو پڑھتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا فرمانا ہے جو انہوں نے اپنے خطابات میں فرمایا۔ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں بھی صاحب سرور نہیں۔ بہرحال آپ مثنوی کا مطالعہ جاری رکھیے، مجھ سے کبھی کبھی ملتے رہیے، کیونکہ ایک ہی قسم کا شوق رکھنے والوں کی صحبت بعض اوقات ایسے نتائج پیدا کر دیتی ہے جو کسی خواب کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے راستے کا ساتھی بناؤ تاکہ خدا تجھے سوز و گداز سے نوازے۔ یہ اس لیے کہ رومی شلکے اور مغز کو پہچاننے اور حقیقت معرفت کے اعلی مقام پہ پہنچانے والے ہیں۔ ان کے قدم محبوب کو کوچے میں حکم ہے۔ لوگ ان کی شرح تو کرتے ہیں مگر حقیقت آشنا نہیں۔ ان کا کلام یوں ہے جیسے ہم سے بھاگا ہوا ہرن۔ صوفیوں نے ان کے کلام پر سر دھننا تو سیکھ لیا، لیکن ان کی روح کے جدت سے آنکھیں بند کر لی، جس کے وجہ سے تو خاکی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ روح کے وجہ سے افلاک درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ علم اور حکومت روح کے وجہ سے حاصل ہوتی ہیں، بلکہ اس سے تو زمین و آسمان بھی فتح ہو جاتے ہیں۔ اس بندہ جذب کلیم کو حاصل کر لیتا ہے۔ ملت بہت بڑی ملکیت کی وارث ہے۔ جب تک حرص غم کی آگ سے جگر سوزی نہ ہو، روح کا وجد میں آنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اقبال کا یہ فرمانا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ حرص تو ہر وقت محتاج بنائے رکھتی ہے، میں تو اس کا غلام ہوں جو خود پر غالب آئے۔ اے بیٹے، تو میرے مضطرب دل کا سکون ہے۔ اگر تجھے روحانی وجد یا رقص سے کچھ حاصل مل جائے تو میں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز تجھے بتا دیا، اور میں قبر میں بھی تیرے لیے دعا گوں گا۔ علامہ اقبال زندگی کا راز عشق سے وابستگی میں تصور کرتے ہیں، کیونکہ عشق ہی وہ واحد چیز ہے جو ہر شے کو وحدت میں، توحید میں کر دیتا ہے۔ دوسرا مٹ جاتا ہے، شرک فنا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی فقیری اور خودداری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ سے اسرار فکر اخذ کرو، کیونکہ ان کے فکر پر امرا بھی رش کرتے ہیں۔ میرے اندر سے نکلی ہوئی عشق کی ایک چنگاری لو، کیونکہ میں رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح خون میں حرارت رکھتا ہوں، ورنہ نئی تہذیب کی آگ حاصل کر لو تو اس طرح تم اپنے ظاہر کو آراستہ کر لو گے، مگر باطن ختم ہو جائے گا۔ جس طرح رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، ان کو خضر راہ بنایا، اپنی خودی کو مستحکم کیا، اسی طرح تم بھی کسی مرشد کامل کی صحبت میں آ کر اپنی خودی کو مکمل کرو۔ اسی سلسلے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گوئٹے نے جرمنی ادب میں عجمی روح پیدا کی۔ اس کے علاوہ بہت سے شعراء مثلاً پلاٹن، روکریٹ، بوڈن اسٹارٹ نے فارسی زبان سیکھی اور فلسفہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلامی شعراء کی بہت قدر کی۔ ان کی غزلیات میں زیادہ تر رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تلقین پائی جاتی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں میں اکثر بیشتر لوگ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلامی شعراء سے قطعاً ناآشنا ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے مولانا رومی کی شمع سے اپنی شمع کو روشن کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اختتام پر پہنچی۔
آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر اور خدا حافظ۔